الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. اسلامی سال کا 11واں مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کو ذو القعدہ کہتے ہیں اور آج اس مہینے کی 6 تاریخ ہے. ذو القعدہ عربی زبان کے ایک لفظ قعد سے نکلا ہے. قعد کا مطلب ہے بیٹھ جانا. تو یہ مہینہ جب عرب میں شروع ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ کی آمد سے پہلے کے اوقات میں جب ذو القعدہ کا مہینہ سال میں شروع ہو جاتا تھا تو عرب کے لوگ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور ہر قسم کی لڑائی، جنگ و جدال اور گناہ کے کام چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کی تیاری کرتے تھے. چونکہ وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذو القعدہ رکھا گیا ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کا کانسیپٹ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے آسمان اور زمین بنایا ہے. قرآن مجید کے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک جو مہینوں کی کاؤنٹنگ ہے وہ اللہ کے ہاں 12 ہے. یعنی 12 مہینوں کا کانسیپٹ جو ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے دنیا بنی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں منہا 4 حرم، جو احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. اب وہ کون سے مہینے ہیں ان کے جاننے سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے. زمانہ بھی اس نے بنایا اور جگہ بھی اس نے بنائی، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی اختیار سے ان زمانوں میں کچھ وقت کو اپنے لیے متعین اور مخصوص فرمایا. جیسے پورے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت دی، پورے سال کے دنوں میں یوم النحر کو فضیلت دی، اور راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے پورا سال پیدا کیا اور سال میں کچھ اوقات کو اپنی طرف سے جو ہے نا باعث افضل قرار دیا. تو اسی طرح دنیا کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو احترام والے مہینے قرار دیے. اب وہ مہینے کون سے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے شک زمانہ گھوم پھر کر دوبارہ اسی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ جس پوزیشن میں اللہ پاک نے آسمان اور زمین بنایا تھا. یعنی جس طرح آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت جو ہے 12 مہینوں کا کانسیپٹ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ زمانہ اپنی پوزیشن میں واپس آ گیا. پھر آپ نے خود فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، ایک سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں.
اور پھر آپ نے وہ حرمت والے مہینے خود بتایا، آپ نے فرمایا کہ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے ایسے جو کہ ریگولر ہیں، مسلسل ہے، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور پھر فرمایا کہ ورجب مضر، ایک رجب کا مہینہ ہے، الذی بین جمادی و شعبان، کہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. تو ان 4 مہینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو حرمت اور احترام والے مہینے قرار دیے. ان کے احترام کا لیول یہ تھا کہ عرب کے اندر اگر کسی شخص کے سامنے اپنے والد کا قاتل بھی آ جاتا، یا اپنے بھائی کا قاتل بھی آ جاتا، یا کوئی ایسا شخص سامنے آ جاتا کہ جس نے اس پر کبھی زندگی میں وار کیا ہو، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یعنی ان 4 مہینوں میں عرب کے اندر انتہائی سکون کا ماحول ہوتا تھا اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ان 4 مہینوں کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظلم سے مراد ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، نہ چھوٹے گناہ کرو نہ بڑے گناہ کرو. ان مہینوں کو ادب اور احترام دو. اب ان مہینوں کا ادب اور احترام جو قرآن نے کہا کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کا جو احترام اسلام کے آغاز کے دور میں کیا جاتا تھا. ایک سوال ہے کہ کیا ان مہینوں کا احترام ابھی بھی باقی ہے؟ جیسے کہ اب اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کی وجہ سے فضیلت دی ہے، تو کیا رمضان کی فضیلت کے بعد ان مہینوں کا احترام ابھی بھی باقی ہے؟ تو اس سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ 2 چیزیں ہیں. احترام کے 2 کانسیپٹ ہیں. ایک یہ کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا دینا، اور دوسرا یہ کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جو ہے نا قتل و قتال سے آپ کو بچانا، یہاں تک کہ جہاد بھی نہ کرنا. تو اسلام کے آغاز میں تو یہ دونوں حکم تھا. اسلام کے آغاز میں ان مہینوں میں جہاد پر بھی پابندی تھی، کوئی شخص جہاد بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ جو کسی قسم کی اقدامی جہاد کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہاں اگر دشمن حملہ کرے تو دفاع کی اجازت تھی اسلام کے آغاز میں. اور دوسرا جو کانسیپٹ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، تو یہ دونوں کانسیپٹ اسلام کے آغاز میں تھے. اب موجودہ دور میں ان میں سے ایک حکم باقی ہے. وہ حکم یہ ہے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا ضروری ہے، ان مہینوں کا ادب اور احترام ضروری ہے. جہاں تک دوسرا حکم ہے جہاد کا حکم، تو وہ حکم اب اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے. ان مہینوں میں اگر کوئی جہاد کرنا چاہے تو جہاد کر سکتا ہے. اب وہ جو جہاد پر پابندی کا حکم تھا، وہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ہی پھر اس پر پابندی لگا لی تھی. اب لہٰذا آپ جہاد پر کوئی پابندی نہیں، ان مہینوں میں بھی جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد کی جا سکتی. لیکن وہ دوسرا کانسیپٹ جو حرمت اور احترام، وہ ابھی بھی باقی ہے. اسی وجہ سے قرآن کا حکم آج تک باقی ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ظلم کی پہلی قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. دوسری قسم کی ظلم وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اور تیسرا قسم ظلم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ جس کا اللہ پاک جو ہے لازمی ازالہ اور بدلہ فرماتے ہیں. پھر آپ نے خود اپنی حدیث میں اس کی تشریح کی. آپ نے فرمایا کہ ظلم کی پہلی قسم جس کو اللہ پاک کبھی نہیں معاف فرماتے، وہ شرک کرنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کرے تو اللہ پاک اس کو جو ہے معاف نہیں فرماتے. اور قرآن نے کہا نا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. پھر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. تو پہلی قسم کے ظلم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے وہ ظلم ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. دوسرے قسم کے ظلم جس کو اللہ پاک معاف فرمائیں گے وہ بندے کی وہ کوتاہی، وہ کمی جس کا تعلق رب اور بندے کا آپس میں ہو. صحیح ہے نا؟ رب اور خالق اور مخلوق کا جو ہے نا انٹرنل ریلیشن، رب اور بندے کا اپنا جو اندرونی تعلق ہے، اگر بندے نے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے، اللہ کے حقوق میں جو ہے نا اس کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی، تو اللہ پاک اس کو معاف فرمانا چاہے تو معاف کر دیں گے. اور تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ظلم کو اللہ پاک اس کے ازالہ فرمائیں گے اور اس کو جو ہے نا بغیر ازالے کے معاف نہیں کرتے، وہ ظلم ہے جب ایک بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کرے. تو جب تک بندہ اس کی تلافی نہ کرے،
تو اس وقت تک اللہ پاک اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. یا تو اس بندے کو جو ہے نا جس پر ظلم کیا ہے اس کی تلافی، اس کی ریکوری، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا بندے سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک تب معاف فرمائیں گے. یہ ظلم کے 3 اقسام ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ کرو. یہ وہ ہے کہ انتہائی مقدس مہینے. پھر ان مہینوں کو اللہ پاک کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ان کو حج کے مہینے کہا جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو ہے نا متعین مہینے ہیں. ان مہینوں میں جو ہے نا وہ شوال بھی شامل ہے، ذوالقعدہ بھی شامل ہے، اور ذوالحجہ بھی شامل ہے. اور پھر اسی قرآن کی آیت ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک اللہ پاک جو ہے نا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کیا ہے. کہ تقوی والے دلوں کا کام ہے جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے. تو یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اسلام کے آغاز سے لے کے جو ہے آج تک اس کو اسلامی تاریخ میں انتہائی احترام والا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اور صرف اس کو نہیں بلکہ جتنے بھی حرمت والے مہینے، ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ ہے، محرم ہے اور رجب کا مہینہ ہے، ان کو اسی طرح احترام کے مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو کم و بیش 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا، یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمرے اور حج کیے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا. پھر اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل بتائی. تو اس تفصیل سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جو آپ نے 4 عمرے کیے اپنی زندگی میں، 4 عمرے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے. پہلا عمرہ وہ تھا جس کو عمرہ حدیبیہ کہتے ہیں، جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کو عمرے کے لیے جو ہے نا چھوڑا نہیں، عمرے کی اجازت نہیں دی. اور پھر وہاں حدیبیہ ایگریمنٹ جو آپ کو ہوا تھا، آپ کا جو نا پہلی دفعہ عمرہ کا سفر ہوا تھا. دوسری دفعہ آپ نے اگلے سال جو ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اسی مہینے میں آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا. پھر تیسری دفعہ جو ہے آپ نے عمرہ جارانہ ادا کیا. عمرہ جارانہ وہ عمرہ ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام کے درمیان غزوہ حنین کے اموال کو بھی تقسیم کیا تھا. تو اس موقع پہ جو آپ نے عمرہ ادا کیا تھا وہ بھی آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیا تھا. اور اپنی زندگی کا چوتھا اور آخری عمرہ جو آپ نے ادا کیا تھا وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیا تھا، جب آپ نے حج کیا تھا. حج والے سال جب آپ نے اپنی زندگی کا ایک ہی حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 9 ہجری کو اسلام میں حج فرض ہوا اور آپ نے 10 ہجری کو حج کیا تھا. صحیح. پہلے سال جو ہے وہ آپ نے حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کی قیادت میں جو ہے نا صحابہ کرام گئے تھے. دوسرے سال 10 ہجری میں آپ نے خود حج کیا تھا. اس حج سے پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا تھا، وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیا تھا. اور آپ نے کہا کہ زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا. صحیح. تو 4 عمرے آپ نے جو ہے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے. تو گویا کہ اس سے اندازہ لگا کہ ذوالقعدہ کے مہینے کے بارے میں اس کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا تھا کہ اسی مہینے کو آپ نے عمرے کے لیے منتخب فرمایا. اب اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اگر سب سے افضل کوئی عمرہ ہے، مفسرین کی یہ رائے، تو جو ہے نا ذوالقعدہ کے مہینہ ہے. کیونکہ رمضان کے عمرے کے بارے میں تو آپ نے صراحتاً فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا اس طرح ہے جیسے میرے ساتھ جو حج کرنے کے برابر ہے. تو چونکہ رمضان کے مہینے کی آپ نے صراحتاً فضیلت بتائی، اور ذوالقعدہ کے مہینے کے بارے میں آپ سے جو ہے نا الفاظ میں کوئی فضیلت موجود نہیں ہے کہ کسی حدیث میں آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرے کا حکم دیا ہو. لیکن چونکہ آپ کا فعل وہ خود ایک دلیل ہے، آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام خود اس بات کی دلیل ہے کہ یار یہ کام افضل ہے. اور پھر وہ کام پابندی سے کرنا، یعنی زندگی میں 4 عمرے ادا کرنا اور چاروں ذوالقعدہ کے مہینے میں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے تو ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے چاہیے. پھر اسی طرح ذوالقعدہ اور جو اشہر حرم کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر جو ہے وہ رجب کا مہینہ، ان مہینوں میں روزے بھی رکھنے چاہیے جب اللہ پاک بندے کو استطاعت دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا ایک صحابی کو آپ نے جو ہے وہ نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ اشہر حرم میں روزے رکھو، روزے چھوڑو. تو جس وقت آپ نے یہ حکم دیا نا روزے رکھو، روزے چھوڑو، تو آپ نے 3 انگلیاں ایسے کی کہ اشہر حرم میں روزے رکھو، روزے چھوڑو، روزے رکھو، روزے چھوڑو. 3 انگلیاں ایسے کی، روزے رکھو، روزے چھوڑو.
کوئی کہ اشہر حرم میں، ان حرمت والے مہینوں میں آپ کو موقع ملے 3 روزے رکھو پھر 3 روزے چھوڑ دو، پھر 3 روزے رکھو پھر 3 روزے چھوڑ دو. یہ آپ نے ایک صحابی کو ایک موقع پہ جو نا گویا کہ نصیحت کی تھی. تو ان مہینوں میں اگر آپ کو کسی کو موقع ملے تو جو ہے روزہ تو ایسی بھی عبادت ہے اور اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا چاہیے، باعث فضیلت ہے. پھر اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو کئی سارے اہم واقعات ہیں جو ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو طور پر بلایا تھا، طور پہاڑ پہ، قرآن میں نا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، صحیح ہے. پھر فرمایا کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان سے وعدہ لیا تھا 30 راتوں کا، کہ آپ نے 30 راتیں میرے پاس آ کے طور میں گزارنی ہے. پھر جب 30 راتوں کے لیے وہ آئے تو أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے 10 راتیں اور اس میں بڑھا دی. اور فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے رب سے ملاقات تھی 40 راتوں کی، وہ جو ہے ہم نے پوری کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مدت ہم نے پوری کی. اور اس کے بارے میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنے پاس بلایا تھا، جس وقت ان کو جو ہے وہ توریت کی تختیہ، توریت کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، وہ رجب کا وہ جو ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا. کیونکہ یہ 10 راتیں جو پوری ہوئی تو یہ ذو الحجہ کی 10ویں رات پہ جا کے جو ہے 40ویں رات پوری ہوئی تھی. تو ذو الحجہ کی جو 10ویں رات ہے وہ اسی صورت میں پوری ہوگی کہ یکم ذی القعدہ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مبارک سفر شروع ہوا. اسی طرح جو ہے وہ اسلام میں جو پردے کا حکم آیا ہے سورہ احزاب کے اندر، وہ پردے کا حکم بھی جو ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں آیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی پھوپھیزاد جو ہے بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا ہے. اسی طرح اسلامی تاریخ کی جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے، جس میں سارے کفار جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، بیٹل آف ٹرینچ، غزوہ خندق، وہ جنگ جو تھی وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں لڑی گئی تھی. صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ دفاعی جہاد تھا، دشمن حملہ کرنا چاہ رہے تھے. دفاعی جہاد جو ہے، دفاعی جہاد کی 2 قسم ہے، ایک اقدامی جہاد ہے، ایک دفاعی جہاد. اقدامی جہاد کا مطلب ہے کہ بندہ خود اٹیک کرے، اور دفاعی جہاد کا مطلب ہے کہ دشمن اٹیک کرے آپ اپنی دفاع کریں. تو یہ اشہر حرم میں جو اسلام کے آغاز میں پابندی تھی، یہ اقدامی جہاد پر پابندی تھی کہ کوئی شروع نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اگر دشمن حملہ کرے تو اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں. تو یہ غزوہ احزاب جو ہے یہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں لڑی گئی تھی. تو اسلام کی کئی ساری جو ہے نا کئی سارے واقعات اس مہینے سے وابستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اچھا، پھر اس مہینے میں یہ ایک اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز میں ثواب بڑھتا ہے تو وہاں اس کی اہمیت گناہ کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے. یہ 2 ضابطے ایک اصول سمجھے. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر ایک نیکی کا کام کرو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر ایک گناہ کا کام کرو گے تو عذاب ایک ہی دفعہ ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر ایک نیکی کا کام کرو گے تو ثواب ملے گا 10 گنا، اور اگر ایک گناہ کرو گے ومن جاء بالسیئۃ، اگر کسی نے ایک گناہ کیا فلا یجزا الا مثلها، تو عذاب بھی سنگل ملے گا. وہم لا یظلمون، اس میں ظلم نہیں ہوگا. ایک تو یہ پہلے ضابطے پہ ایک چھوٹی سی بات، ذرا اللہ پاک کی مہربانی، رحم، کرم، شفقت کو دیکھیں. یعنی اگر ایک نیکی کا کام کرو گے تو وہاں فضل ہی فضل، فرمایا کہ 10 گنا ثواب دوں گا. تو اس کے مقابلے میں گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر ایک گناہ کرو گے تو 10 گنا عذاب ہوگا، نہیں. ایک گناہ کرو گے تو اس کے بارے میں جو فرمایا کہ عذاب ایک ہی دفعہ ملے گا. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں قرآن نے یہ اصول بتایا تھا کہ کسی بھی نیکی پہ ڈبل ثواب اور کسی بھی گناہ پہ جو نا ڈبل پنشمنٹ ہوگی، چونکہ وہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا تھا. یہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو ایام اللہ کے ہاں مقدس ہے، محترم ہے، مقدس ایام ہے، تو ان مقدس ایام اور محترم ایام میں جس طرح نیکی جو ہے وہ باعث فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ان ایام میں گناہ جو خطرناک ہوتا ہے. گناہ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہاں پہ زیادہ قابل مواخذہ اور قابل خطرناک ہوتا ہے. اب جیسے بطور مثال پورے سال میں یہ جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے، یہ جو ہے نا قرآن حدیث کی تعلیمات ہے. لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سختی ہے، زیادہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑائی بھی کرے تو آپ آگے سے کہے کہ انی صائم، میں روزے کی حالت میں. صحیح نا؟ تو گویا کہ خاص دنوں میں جس طرح نیکی پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان کی حرمت و احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں
آداب اور احترام میں جس طرح یہ کہ نیکی کے کام جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، تو دوسری طرف یہ کم از کم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک مہینہ ہے، ایک وقت اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی، اب آپ جو ہے گویا کہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو گویا کہ ان مہینوں کے حرمت کو آپ پامال کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ اور اسلام میں ایسی چیز کے بارے میں سخت ترین مطلب جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اب اس کی ایک مثال ہے، جیسے داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کئی ساری حدیث سے ثابت ہے، آپ نے خود فرمایا کہ داڑھی رکھو، مونچھوں کو کٹاؤ، لیکن اب اگر کوئی شخص داڑھی نہ رکھے تو بہت مطلب بری بات ہے، داڑھی رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کوئی مطلب یہ نہیں کہے گا کہ خدا نخواستہ اسلام سے نکل گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص داڑھی کی توہین کرے، یعنی داڑھی کو جو ہے نا کم نظر سے دیکھے، اس کے بارے میں سارے مفسرین متفق ہے کہ وہ دار اسلام سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو اسلامی شاعر ہے، ان شاعر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یعنی جس کو اس طرح کہتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، اور ان کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی شاعر ہیں ان کے بارے میں ان کا ادب احترام رکھنا ضروری ہے۔ ایک شخص داڑھی نہیں رکھے لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے رکھنی چاہیے، اور جو ہے میرا ارادہ ہے، اللہ پاک ان کو توفیق دیں گے، انشاءاللہ رکھ لیں گے، لیکن یہ کہ اس کو داڑھی کو بالکل سنت ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو جو ہے نا حقارت سے دیکھ رہا ہے، اسی طرح یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ جو ہے نا قابل مواخذہ جرم ہے، کیونکہ اللہ کے فرض عبادت کو توڑ ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام سے آؤٹ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نماز کی توہین کر رہا ہے تو اسلام سے آؤٹ ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی اسلامی شاعر اور جو ہے نا ان کے بارے میں جہاں کی فضیلت بتائی ہے، وہاں ساتھ میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی حکم دی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کی ناراضگی جو وہ قابل مواخذہ ہے۔ یہ ساری باتیں تھی ذی القعدہ کے مہینے کے بارے میں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت پر بات کریں گے، جمعے کی نماز کی فضیلت اور جمعے کے دن کی فضیلت۔ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے دن یہ لوگ جو ہے نا انتہائی ٹینشن فری ہو کے آتے ہیں نا، بس جب دل چاہا گھر سے نکل گئے، آخری وقت میں آیا، کوئی مطلب اس کی مطلب جیسے اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کتنی اہم ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا کس وقت کے بعد جانا جو ہے یہ قابل مواخذہ ہے، اس جمعے کے دن کاروبار کس وقت جو ہے حرام ہوتا ہے، جمعے کے دن کون سی افضل گھڑی ہے، جمعے کو اسلامک کانسیپٹ میں جو ہے نا کرسچینٹی جوڈیزم اسلام کا جو کانسیپٹ ہے افضل ایام اس کے بارے میں کہے، تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر جو ہے بڑی مدلل بات ہوگی۔ یہ بھی اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگلے جمعے کو کوشش کرے کہ ٹائم سے پہلے آئے، اگلے جمعے کو جو ہے نا سب 1:15 پہ یہاں پہنچے، تاکہ کم از کم اتنی بات آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جمعے کے دن ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس وقت جانا چاہیے، یہ دن آخر اس کا اسلام میں اس دن کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ یہ دن افضل ہے۔ آخر کیوں اس دن کو فضیلت دی گئی، اس دن کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ٹوٹلی اس موضوع پر بات ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جمعے والے دن اگلے دن کم از کم ایک جمعے کو آ جائے، تاکہ کل ہم یہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم نے تو پہنچا دیا، ان لوگوں کو بتا دیا کہ جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔